کہتے ہیں جی وہ درود شریف کا جو ہے وہ تصوف میں کیا مقام ہے؟ ہاں، درود شریف کا تصوف میں مقام سمجھ لیں کہ درود پاک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا نام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا یہ محبت میں کامل ہونے کے لیے من احب شیئا اکثر ذکرہ، سبحان اللہ۔ جو جس چیز سے محبت کرے گا تو اس کا بار بار ذکر کرے گا، اور یہ بھی اس کو ہم لے سکتے ہیں کہ جو جس چیز کا بار بار ذکر کرے گا اس کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر حاصل کرنی ہوگی تو وہ بار بار درود شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آئے گا، آل و اصحاب کا نام پاک آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے، اسی کا نام تو ایمان ہے، اور یہ جس قدر کامل ہوتی چلی جائے گی اس قدر ایمان بھی کامل ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ فاسٹسٹ جو روٹ ہے نا ولایت کا وہ درود شریف، اس میں خطا ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ اس راستے کے مرشد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ باقی ذکر و اذکار کرنے والے کو مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس کے مزاج کے مطابق وہی عادات کے لحاظ سے، اس کے مقاصد کے لحاظ سے اس کو ذکر و اذکار کی تعلیم دے اور اس کو سمجھائے، بتائے کہ ایسے کرو ایسے نہ کرو۔ اس میں ناکامی بھی ہو سکتی ہے، کامیابی بھی ہو سکتی ہے۔ تو درود شریف کا مقام یہ ہے کہ یہ بے خطا مجرب ہے، تیر بہدف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب دلانے والا عمل ہے، کیونکہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ بندہ سرکار کے آل اولاد کے لیے دعا کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرے گا، اصحاب کرام کے لیے دعا کرے گا علیہم رضوان اجمعین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے، اس کی آل اولاد کے لیے، اس کے دوستوں یاروں کے لیے دعا فرمائیں گے، ہے نا؟ تو جب سرکار کی دعا حاصل ہو جائے گی تو باقی کیا رہا پیچھے؟ کس بات کی پریشانی؟ پریشانی کسی بات کی نہیں ہے۔ تو یہ فاسٹسٹ روٹ ہے، یہ سمجھ، اور بے خطا ہے، صراط مستقیم، سیدھا سیدھا، کوئی اس کے اندر وہ نہیں ہے کہ بھٹکنے کی چانس بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس میں ایک شرط ہے کہ کثرت اور ادب، کہ درود شریف ایسے پڑھے کہ جو کثرت میں آئے، اور اس طریقے سے پڑھے جو باادب طریقہ ہو۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی تعظیم بھی ایسے ہی کرنے کا حکم ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعظیم کرنے کا حکم ہے، کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک آئے تو مومن کو لازم ہے کہ وہ ادب ظاہر کرے، اس کی حالت میں تبدیلی آنی چاہیے۔ ایسے بیٹھے بیٹھے ٹانگیں پھیلا کر لاپرواہی کے ساتھ، بے پرواہی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک نہ سنیں اور نہ کریں۔ جیسے ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے نا، بعض اوقات نعتیں لگا دیتے ہم کہ بھئی چلو نعتیں لگا دی ہیں، اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ نعتیں بیک گراؤنڈ پہ چلتی رہتی ہیں۔ تو
وہ بطور میوزک اس کو لیتے ہیں شاید, یا چلو کبھی توجہ ہو جاتی ہے. نہیں, ایسے نہیں. اگر سن رہے ہیں تو پھر پورے ادب کے ساتھ. میں اس کو ناجائز تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ ناجائز ہے, لیکن آداب میں سے یہ ہے کہ پھر پوری توجہ بھی دے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کل عالم کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انور آ رہا ہے, تو پھر با ادب بھی ہو اور ادھر توجہ بھی کرے, اٹینشن ہو جائے. ہاں, تاکہ توجہ, اور اعلیٰ نے لکھا ہے کہ سیگا بدل بدل کے درود شریف پڑھے, تاکہ معمول نہ بن جائیے تمہارا, بس عادتاً پڑھے چلے جا رہے ہیں, بلکہ ہر مرتبہ توجہ سے سیگا, جب سیگا بدلے گا تو اس کو توجہ کرنی پڑے گی. اب کون سا لفظ ہے, اچھا اب یہ والا لفظ ہے, تو ہمیشہ توجہ سے پڑھے. اس کے اندر یہ راز, اور جتنی توجہ کرے گا اتنا اس کو توجہ ملے گی. بھئی توجہ دو گے توجہ ملے گی, اتنی سی بات ہے. توجہ نہیں دو گے تو وہ بے نیاز کے محبوب ہیں. تو بندے کا اپنا ہی اس کے اندر خسارہ ہے, اگر توجہ نہیں کرے گا تو. ذکر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو پھر ادب, ہم دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسا ادب تو کوئی کر نہیں سکتا جیسا ان کا حق ہے. ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق کر سکتے ہیں, وہ تو کریں کم سے کم. یہ نہیں ہے کہ ہم توجہ ہی نہ کریں, لاپرواہی سے یا بے توجہی سے ذکر انور جو نہ کرے, تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. بس یہ ہے اس کے اندر شرط ہے کہ درود شریف پڑھے تو کثرت سے اور ادب کے ساتھ, خوشبو لگا کے, ہو سکے تو ایک مقام کا تعین کر کے بیٹھے اور پھر وہاں پڑھے.